السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مراقبے کا دوسرا حصہ آج پیش خدمت ہے۔ پچھلے حصے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مراقبہ کسے کہتے ہیں، مراقبے کے اوقات۔ آج ہم مراقبے کا طریقہ بیان کریں گے۔ مراقبے کے لیے سب سے اچھی پوزیشن بیٹھک لگا کر بیٹھنا ہے۔ اس کے علاوہ جس پوزیشن پر آپ کو آسانی ہو آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ مراقبہ آپ لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں۔ مراقبے کے لیے اوقات کا میں نے پچھلے حصے میں آپ کو بتا دیا تھا۔ یہاں پر میں مجمل انداز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صبح نماز کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے اور رات 12 بجے کے بعد۔ سب سے بہترین وقت رات 12 بجے کے بعد ہے، کیونکہ اس وقت مکمل خاموشی ہوتی ہے اور انسان کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ مراقبہ ذہنی یکسوئی پیدا کرتا ہے اور یکسوئی قوت ارادی پیدا کرتا ہے، اور قوت ارادی وہ قوتیں پیدا کرتے ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نماز بھی ایک مراقبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح احادیث میں سے کہ اللہ کی عبادت ایسا کرو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ایسا عبادت کرو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میں دو کنسنٹریشن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نمبر 1، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ مراقبہ ہے، اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان ان دو طریقوں پر نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا مزہ اور اس کا روحانیت وہ بیان سے باہر ہے۔ مراقبے کے لیے کون سا تصور کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے اس میں ذات اللہ کا تصور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مراقبہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ رنگ اور روشنی کا مراقبہ بھی کر سکتے ہیں۔ روشنی میں سب سے اچھی روشنی آسمانی رنگ کا ہے۔ آپ تصور کریں کہ آسمانی رنگ کیا روشنی میرے جو باطنی آنکھ ہے، اس پر میں انشاءاللہ پھر لیکچر دوں گا، اس کے سامنے بند آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ نارنجی شعاعوں کا مراقبہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ سحر اور جادو کے لیے خصوصی طور پر نارنجی شعاعوں کا مراقبہ یا آسمانی رنگ کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو نیند نہ آتا ہو تو وہ سونے کے رنگ کا، جس طرح صبح سورج طلوع ہوتا ہے، اور سنہری رنگ کا مراقبہ کر سکتا ہے۔ جب آپ سنہری رنگ کا مراقبہ کریں گے اور آپ اندر اپنے آپ کو سجیشن دیں گے کہ میں سو رہا ہوں، تو آپ یقین کریں 5-6 منٹ کے اندر اندر آپ سو جائیں گے۔ اسی طرح اسمیل کا مراقبہ بھی آپ کر سکتے ہیں، مختلف سمیلز
جو اسمیل آپ پسند کرتے ہیں اس کا مراقبہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس اسمیل کا جو بو ہے وہ آپ اپنے مراقبے میں تصور میں لائیں گے اور اس پر جو اپنا ارتکاز خیال جو ہے وہ مرکوز کریں گے، تو آپ یقین کر لیں کہ وہ ذائقہ جو مراقبہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا بو کا مراقبہ، تو وہ آپ باقاعدہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ یہاں پر اس کا بو یا اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سمجھنے، سیکھنے اور اپنے معرفت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفاظت میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔